السلام علیکم جی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو بر وقت اگر آپ نہیں کرتے کاؤنٹر تو پروپیگنڈے کا اتنا خوفناک دور ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر دھڑا دھڑ ڈزن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں جو ہوں اس بات کا حامی ہوں کہ مظلوم کی قومیت نہیں دیکھی جانی چاہیے. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی پہلے قومیت پوچھ کے اس سے اس کی حمایت یا مخالفت کا اعلان کیا جائے. اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے اور انسانیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ پورا اس کو اسپرٹ میں پڑھیں تو مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے کو جہاد کہا گیا ہے. اور یعنی دیکھیں کہ مظلوم کی حمایت کا کتنا مقام ہے کہ اس کو جہاد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے کہا میں اس ولاگ کے شروع میں یہ ڈسکلیمر جاری کر دوں. اب ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے فائنانسرز کو اوبلائج کرنے کے لیے ایک قانون پاس کیا ہے. اس قانون کے تحت انہوں نے 29 یونیورسٹیوں کے چارٹر کے بارے میں قانون سازی کی ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیے کہ ڈگری قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ڈگری ایوارڈ کرنے والا ادارہ ہوگا، بھلے وہ سرکاری شعبے کا ہو یا بھلے وہ نجی شعبے کا ہو، اس ادارے کی قانون سازی جو ہوگی یا اس کو یہ سٹیٹس جو دے گی وہ اسمبلی دے گی، بھلے وہ پنجاب اسمبلی ہو بھلے وہ قومی اسمبلی ہو. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یار 18ویں ترمیم اور اختیارات صوبوں کو مل جانے کے بعد اب یہ کیا واہیاتی ہے کہ آپ پنجاب میں قائم ہونے والی یونیورسٹیوں کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس کر رہے ہیں. یہ تو صوبائی معاملہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے میری کریکشن کی کہ نہیں، پہلے صوبے سے ہو جاتی ہیں پھر وفاق سے ہوتی ہیں. تو 29 یونیورسٹیاں ساری کی ساری پنجاب میں قائم ہوں گی اور یہ نجی شعبے میں ہوں گی. اور ان میں سے ایک یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ گوادر چائنا یونیورسٹی بھی رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی لاہور کی ہے، اس نے وہ رکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے لاہور کی پارٹی ہے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ لاہور میں قائم کرے گی یہ یونیورسٹی یا گوادر میں کرے گی یا چین میں کرے گی، لیکن یونیورسٹی کو چارٹر مل گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیٹ کی ہیں، نجی سیٹوں کی. نجی سیٹ کا اپنی پرائرٹی ہے کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کہاں پہ وہ یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان کے نام نہاد حقوق کے حامل لوگ جو ہیں، کوڑے بد زبان گھٹیا ذلیل لوگ، جن کو یہ نظر نہیں آتا کہ سینڈک کون لٹ کے کھا گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اپنی سرداروں کے خلاف تو بکواس کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. اور ہاں پنجاب کو گالی دینی ہو، بھائی بلوچستان کے اندر 3 آپریشن ہوئے ہیں. ایوب خان نے کیا ہے، آپ آ جائیں اس بات کے اوپر، پختون تھا. اس کے بعد جناب اللہ کا بھلا کرے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، سندھی تھا. اور اپنا پرویز مشرف نے کیا، یار اردو سپیکنگ تھا. گالی پنجاب کو، گالی پنجاب کو. پنجاب تمہاری گیس خرید کے استعمال کرتا ہے یار، اور تمہارے بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے ڈپنے کے لیے اسکالرشپ دیتا ہے ہر سال. اور اس کے بعد آپ کے محلے کے اندر، وہ دور دراز چاگی کے کسی گاؤں کے اندر آپ کے کسی عزیز کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، ہم اس ظلم کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے. اس تشدد کی مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن بند آپ پنجاب یونیورسٹی کر دیتے ہیں. سارے وہ بلوچ اکٹھے ہوتے ہیں وظیفہ خوار، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے وائس چانسلر کے دفتر کا گھراؤ کر دیتے ہیں. یار وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا بھائی، میرا کیا قصور ہے یار؟ میرے بچوں کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ آپ منقطع کر دیتے ہیں. بھائی وہاں پہ تشدد ہوا ہے نا، ہم تمہارے ساتھ اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. ایسی شفیق ایڈوکیٹ تو کرائے دے دیتا ہے نا، وہ دن رات آپ کی حمایت میں بولتا رہتا ہے. وہ سینٹرل پنجاب اکاڑا کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ دن رات بلوچوں کی حمایت میں لگا ہوا. دیے ہوئے نا ہم نے اس طرح کے لوگ آپ کو، میں بھی آپ کے ساتھ ملتا ہوں. لیکن یہ کیا بات ہوئی
کہ ظلم وہاں پہ ہوا ہے بند پنجاب یونیورسٹی کر دیں, ظلم وہاں پہ ہوا ہے بند قائد اعظم یونیورسٹی کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پہ کوٹے پہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. تو یہ لاجک ہوتی ہے ہر بات کی. یہ نجی یونیورسٹی ہے میرے بھائی, سیٹ کی جہاں پہ مرضی ہوگی آپ بھی اپنے سرداروں کو کہو وہ بھی یونیورسٹیاں کھول دیں. یہاں پہ تو تربت یونیورسٹی کے 8 ڈپارٹمنٹس میں سے 5 بند ہو گئے ہیں کیونکہ اساتذہ دستیاب نہیں ہیں. بلوچستان کے اپنے جو بچے ہیں پڑھے لکھے وہ کراچی میں پڑھانا پسند کرتے ہیں, لاہور میں پڑھانا پسند کرتے ہیں, اسلام آباد میں پڑھانا پسند کرتے ہیں, اپنے ہوم ٹاؤن میں جا کے پڑھانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی ہمارا قصور, پنجاب کا قصور ہو گیا. یہ ہوتا ہے جسے کہنا چاہیے لیم ایکسکیوز. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ لیم ایکسکیوز سے ملتا رہا ہے نا. ایک راکٹ چلایا اور 10 کروڑ روپیہ سردار کے گھر میں پہنچ گیا سوئی سے. یہ ہوتا رہا ہے نا اس ملک کے اندر. 10 کروڑ روپیہ بھی دیا, گالی بھی کھائی, نسلوں کے دماغ بھی مسموم ہو گئے. تو خیر, اچھا پھر نیچے نا ایک 2 فالورز والے آئی ڈیز آ کے نا بڑے شستہ انداز کے اندر آرگومنٹ کرتے ہیں. یہ وہ گھٹیا قسم کے سرکاری ملازم ہیں جن کو سوٹ کرتی ہے یہ نفرت, کیونکہ اس نفرت کے باعث ان کی پروموشنیں ہوتی ہیں اور ان کو وہاں پہ لوٹ مار کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے اصلی نام تو آؤ یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے اصلی نام سے آؤ. ہم آپ کو کاؤنٹر کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن یار آج کا یہ موضوع نہیں تھا, پتہ نہیں کیوں ہو گئے. مطلب صبح تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ نکل گیا. دراصل میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کے پی کے سے جو نکلا ہے, ایک جگہ ہے, اس جگہ سے تانبا نکل رہا ہے. یہ تانبا جو ہے یہ اپنا پہلے یہاں سے جو مٹی چوری ہوتی تھی اس کے اندر 1 یا 2% تانبا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ مٹی چوری کر کے ہمارے وہاں کے مقامی پختون جو ہیں وہ انڈینز کو بیچا کرتے تھے. انڈین جو تھے افغانستان کے راستے اس کو لے جایا کرتے تھے. وہ مٹی چوری کر کے افغانستان میں جب قابض تھے رشین ان کو بیچ دیتے تھے, وہ اس کو لے جا کے تو کر لیا کرتے تھے. تو ایک صاحب آئے اپنے عہدے کے اوپر, انہوں نے کہا یہ کیا بدماشی لگی ہوئی ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ ہمارے وسائل ہیں. تو انہوں نے, اس ملنگ آدمی نے آج سے 8 سال پہلے 8-10 سال پہلے وہاں پہ ایک انیشل لیول کا پلانٹ لگا دیا. اب ہم وہاں سے جو مٹی نکال کے فالتو گرد ادھر ادھر کر دیتے ہیں, اب اس کے اندر جو دھات کے ذرات ہوتے ہیں وہ 22% ہوتے ہیں, 2 سے بڑھ کے 22% ہو گئے. جب 2 سے بڑھ کے 22 یا 24% ہو گئے تو اب اس کی قیمت زیادہ مل رہی ہے. باقی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس کی قیمت زیادہ مل رہی ہے. لیکن یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ذخیرہ ہے. ذخیرہ ایک اندازے کے مطابق یہ کوئی 650 ارب ڈالر اس کی قیمت لگائی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی زیادتی والی بات ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو ہے وہ ریکو ڈک ہے, اور ریکو ڈک کے اندر ابتدائی طور پہ کوئی 60-62 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے. اور جب اس کی ایکسٹینشن کی جائے گی اور یہ کوئی 50 سال تک اس کی عمر بڑھائی جائے گی ریکو ڈک والی کی, تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر 162 یا 160 ارب ڈالر کی معدنیات نکلیں گی, اور یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سے بھی کوئی 4 گنا بڑا ذخیرہ یہاں سے نکل آیا ہو. اور اس کے اندر جو ہے ایگزیجریشن ہو گئی, مجھے کریکشن بھجوائی گئی ان کی طرف سے ہی, ہاں, ان کے کن کے کون کے. انہوں نے کہا کہ جی وہ بنیادی طور پہ نا وہ نا مطلب اس طرح کی کریکشن جو ہوتی ہیں نا وہ ریٹائر حضرات کے نام پہ بھجوائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں وصول کر لی سر, نشر کر رہے ہیں, دیکھو نا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے 6.5 ٹریلین ڈالر کا فگر جو تھا وہ بریگیڈیئر انجینئر ذیشان نے نہیں بولا تھا, انہوں نے 6.5 کھرب ہی کہا تھا. یہ ٹریلین کا ترجمہ اس کا حامد میر صاحب نے کیا تھا, اور حامد میر صاحب کی طرف سے مجھے ذاتی طور پہ ایک تصحیح بھجوائی جا چکی ہے کہ جی میں نے 6.5 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ پورے ملک کی معدنیات کا ایسٹیمیٹ جو لگایا ہوا ہے ٹیڈیپ نے اپنی ایک پریزنٹیشن کے اندر وہ بولا تھا. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا میں دونوں, چونکہ میں سوشل میڈیا کے اوپر پڑ گیا نا پھر ان کو, ٹھیک ہے نا, لڑ گیا اب اس کو باقاعدہ کہتے ہیں, اور مجھے بہت سارے لوگ روکنے آئے, باقاعدہ گھر پہ بھی 2-3 صاحب آئے, بس کر دے یار. میں نے کہا نہیں, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا میرا کیا ہے, آپ آ کے, میں ایک چھوٹی سی بات دینے لگا ہوں, آپ آ کے اس گھر کے بارے میں ایسٹیمیٹ کروائیں
کہ مطلب یہ فرض کریں یہ 2 کروڑ کا گھر ہے، تو آپ کہیں یہ تو ماشاءاللہ 2 ارب روپے کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا بیٹا کہے گا ابا جی 1 ارب روپیہ تے کڈو نا میرا پہلے، میں نے جا کے الگ سے گھر بنانا ہے، تو آپ میرا 1 ارب نکالیں۔ میں کہوں گا بیٹا اس گھر کی قیمت بڑا ہی زور لگا لو نا تو مارکیٹ کے مطابق 1.5 کروڑ کی یا 1.25 کروڑ کی ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو تمہارا حصہ ملتا ہے باقی بہن بھائیوں کا بھی تو ہے نا، تو آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کے مطابق حصہ دے دیتا ہوں۔ وہ باہر نکل کے گلی میں شور ڈالے گا میرا باپ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر جناب۔ اب آپ نے بریگیڈیئر ذیشان صاحب نے بھی غلط کہا، 6.5 کھرب کی نہیں ہو سکتی، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ اگلے 50 سال تک یہاں سے یہ مٹی اس طرح نکلتی رہے گی؟ یہ جو 6.5 میں 6.5 کھرب کا آپ کا دعویٰ تسلیم بھی کر لوں تو اس کو ایکسٹینڈ کریں نا، کہ یہ 50-60 سال اس کی عمر ہے اور اس وقت تک جو ایسٹیمیٹ لگے گا وہ یہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح کی بونگی مار دیتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ نے یہ بونگی ماری ہے، جب آپ مدت بگائے بغیر اور پس منظر کے بغیر اس طرح کی بونگی مارتے ہیں تاکہ میڈیا پہ آپ چل جائیں، پھر وہاں کا جوان سوچتا ہے، وہاں کا بیٹا سوچتا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، 6.5 کھرب ڈالر، وہ یار یہ فوج لٹ کے کھا گئی یار، وہ یہ پنجاب لوٹ کے لے گیا، بریگیڈیئر ذیشان جو ہے یہ پتوں کی کا رہنے والا ہے، یہ پنجاب سے آیا تھا لوٹنے میرے ملک۔ وہ ساری کہانی نفرت کے اندر گندی ہوئی، وہ نفرت جو کئی نسلوں سے ان کے اذہان میں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی تو نفرت ڈالی گئی نا ان کے خلاف، بچوں کو سو جانی تھے پٹھان آ جائے گئی، ٹھیک ہے؟ یہ نفرت ڈالی گئی نا ان کے خلاف، اس کی وجہ تھی کہ وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے پنجاب کے اوپر اور لوٹ مار کیا کرتے تھے یہاں پہ، تو وہ پرانی نسلوں سے وہ نفرتیں چلی آ رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی تو نفرتیں ڈالی گئی ہوں گی نا دلوں کے اندر، تو وہ نفرت ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی، لوٹ کے کھا گئے۔ اب وہ کام کرنے کی بجائے باہر پھر دکاندار بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ایسا سودا بیچنا ہوتا ہے، جن کی فرانس کے اندر رہائش اسی لیے ممکن ہے کہ وہ یہ سودا بیچیں، جو انگلینڈ کے اندر سیاسی پناہ اسی لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ سودا بیچیں، وہ مقامی آبادی میں یہ سودا بیچتے ہیں۔ وہ بچہ جذباتی ہوتا ہے، جوانی کی اس کی عمر ہوتی ہے، وہ بھائی جان بم باندھ کے ٹکرانے تک آ جاتا ہے، وہ نفرت بوائل کرتی 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 ملٹی پلائی ہوتی ہوتی۔ آپ نے صرف ایک رات کو 8 بجے لائم لائٹ لینے کے لیے جھوٹ بولا، اور آپ دیکھیں اس کا جو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے، جو کیسکیڈنگ امپیکٹ ہے، وہ کتنا خوفناک آیا کہ نسلیں اڑ گئیں۔ اس لیے زبان سے الفاظ نکالتے وقت میں اپنے آپ کو بھی کہا کرتا ہوں اور کہتا ہوں آج بھی، بندے کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ میرا رونا یہ ہے کہ حامد میر صاحب کا پروگرام بھی ہٹ ہو گیا، بریگیڈیئر انجینئر ذیشان صاحب کی بھی واہ واہ ہو جائے گی، پروموشن ہو جائے گی ان کی، لیکن ان دونوں کی اس کارروائی کے نتیجے میں اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے اوپر جو بیت جائے گی وہ خوفناک ہوگی اور ان کی نسلیں اڑ جائیں گی اسی نفرت کے اندر۔ اب آ جائیے اگلی بات، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ٹھیکہ کسی کمپنی کو، سونا مہنگا کیوں ہے؟ اس سے شروع کر دیتے، سونا مہنگا کیوں؟ سونا اس لیے مہنگا ہے کہ وہ بہت کم مقدار میں وہ دھات نکلتی ہے، اچھا جی، اور پھر اس دھات کو زنگ نہیں لگتا۔ یہ 2 کوالٹیز ہیں نا سونے کی، ایک وہ پائی بہت کم مقدار میں جاتی ہے اور جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا بھی نکلتا ہے۔ تو ابھی بھی بریگیڈیئر ذیشان نے اس بات کا جواب مجھے سر انہی کرنل صاحب کے ذریعے بھجوا دیجئے گا کہ یہ جو تانبا تو آپ نے بتا دیا سر، اس کے ساتھ ایک مہین سی ریشو سونے کی بھی ہوتی ہے، وہ اس کا نہیں بتایا آپ نے، وہ کہاں گئی سر؟ ٹھیک ہے، یہ میں پوچھتا رہوں گا جب تک آپ اس طرح مجھے بل واسطہ نہیں بھجوائیں گے میسج۔ تو خیر وہ اب سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سونا نکلا ہے یا نہیں نکلا، اینی ہاؤ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سونا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ سونا مہنگا اس لیے ہوتا ہے، ایک تو کم مقدار میں پایا جاتا ہے، پھر اس کو ریکور کرنے کے اوپر لاگت بہت آتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ میں 80 روپے کی بنا کے آپ کو 20 روپے کی بیچ دوں، میں 80 کی بنا کے آپ کو 100 کی یا 150 کی ہی بیچوں گا۔ یہی حالت سونے کی، اگر فرض کریں 1 تولہ سونا جو ہے وہ آپ نے کسی جگہ سے ریکور کرنا ہے اور 1 تولہ سونا کی لاگت 1 لاکھ روپے، ویسے 2 لاکھ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن ہم مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تو
1,00,000 सोने की कीमत 1,00,000 रुपया है। तो मैंने PCSIR के माहिरीन के साथ, जो कि मेटलर्जी के बाबे थे, जिनको दुनिया बुलाया करती थी, अब तो रहा ही कोई नहीं वहाँ पे, लेकिन वो बाबे थे जिनके बगैर UN का कोई पैनल मुकम्मल नहीं होता था। UN में माइंस एंड मिनरल की बात होनी होती थी, दुनिया के किसी आलमी फोरम के ऊपर माइंस एंड मिनरल की बात होनी होती थी, तो मुझे फ़ख्र होता था कि यार जिस बाबे का मैं इंटरव्यू करके आया हूँ, वो जर्मनी में होने वाली एक माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस का सेशन जो है वो प्रेजाइड करने के लिए इन्वाइट है। ठीक है, बाबियों ने फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फिर उन्होंने मुझे बुलाया है, तो फिर आपसे मुलाकात नहीं होगी, अगले 15 दिन मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बड़े पोपले से नरम मिजाज बाबे, जिन्होंने जाके सैंडक के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था बैठ के। ठीक है, एनी हाउ मैंने उनके सामने जानों में तलम्मुस तय किया यार, और उनसे सीखा। वो बाबे ये बताया करते थे कि देखिए ये जो सोना है, वहाँ पे 20 टन सोने का इब्तदाई एस्टीमेट था सैंडक में, आज तक 1 टन भी साढ़े हत्थे नहीं चढ़िया। उन्होंने कहा ये अगर 1,00,000 रुपया, ये मुझे उन्होंने कैलकुलेशन बताई हुई है उस वक्त, 1,00,000 रुपया तोला है, तो उसमें उसको निकालने की जो कॉस्ट आएगी, उस पर एनर्जी कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, वो 80,000 रुपया आएगी। ठीक है, अब 80,000 रुपया साइड पे कर दे, बाकी रह गया 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये में से 15,000 रुपया जो है वो कंपनी लेके जाएगी जिसको आपने ठेका दिया, क्योंकि वो कहेगी मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने अरसे तक मैं करता रहा हूँ, अब जाके कहीं सोना निकला है। आपको पता है रिकोडिक पे काम 2028 में शुरू होगा और 2038 में पहला तोला जो है वो तांबे का बाहर निकलेगा, पहला किलो तांबे का आपके हाथ में आएगा। आप इसी पे लड़ी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार 80,000 रुपया तो लागत आ गई, अब बाकी 20,000 के ऊपर 3/4 जो है वो कंपनी लेगी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी बचा 5,000 रुपया, 1,00,000 में से 5,000 बचा। उस 5,000 रुपये को वफाकी हुकूमत ले ले, सूबाई हुकूमत ले ले, दोनों आपस में तकसीम कर लें। तो ये जो ब्रिगेडियर ज़ीशान साहब हैं, ब्रिगेडियर इंजीनियर ज़ीशान साहब, अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ कर यार। ये भी तो बता कि ये जो 650, मैं आपका फिगर ही लेके बात कर रहा हूँ, 650 अरब डॉलर का ये जो यहाँ से निकालना है, इस पे 500-550 अरब डॉलर लागत भी आनी है। ये जो 650 अरब डॉलर का हमने निकालना है, इस पे 500, 400, 300 अरब डॉलर लागत भी आनी है, जो हमारे पास नहीं है। इतना हमारा टोटल GDP नहीं है जितनी इस पे लागत आनी है। तो इसके लिए हमें बाहर से कंपनियां लानी पड़ेंगी, और जो आकर यहाँ पे सरमायाकारी करेगा 3/4 हिस्सा वो लेके जाएगा, या फिर इसी तरह वहाँ के मकामी लोगों को इजाज़त दे ये रखें, जिस तरह वो और भी बड़ी जगहों से वो इस तरह की चीज़ें चोरी करके तो सस्ते दामों, देखें ना, दुनिया का बेहतरीन जो पत्थर जो है याकूत के क्या नाम है उसका, वो पाया जाता है स्वात के अंदर। आज तक आपने कभी उसका पाकिस्तान की मार्केट में जिक्र सुना? वो यहाँ से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाता है, अफ़गानिस्तान से मुंबई जाता है, और वहाँ पे जो जिम एक्सचेंज उन्होंने बनाई है उसमें ट्रेड होता है यार। स्वात का पत्थर वहाँ पे जाके ट्रेड हो रहा है, कभी आप जिक्र नहीं सुनेंगे। और मज़े की बात ये है कि ये जो काने हैं, इसके ऊपर तालिबान आ जाए, स्वात में फौज आ जाए, जो मर्जी आ जाए, काम जारी रहता, स्मगलिंग भी जारी रहती इसकी। ठीक है, कैसी मज़े की बात है, इस पे कोई नहीं बोलता। लेकिन खैर, अब सर मसला ये है कि अब आप जब इतनी ज़्यादा लागत लगा के इतना थोड़ा निकालेंगे, अच्छा फिर आप कहेंगे मकामी इलाके को क्या मिलता? हाँ, ये सवाल है। मकामी इलाके को जब वो कंपनी वहाँ पे काम करती है, वहाँ पे सड़कें बनाती है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाती है, वहाँ पे स्कूल बनाती है मज़दूरों के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं बनाती तो फिर मैक्सिको के ऊपर बनने वाली जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में हैं वो उठा के देख लीजिए, उनके अंदर एक सोने की कान का मालिक जो है उसने 250, 300, 500 हज़ार बंदा एक बाड़े में बंद किया होता है, जो दिन रात उसकी मिल में काम करता है। और वो जो एक हीरो आता है, ज़ोरोस की फ़िल्म भी देख लें, हाँ है, वो क्या है ज़ोरोस, वो फ़िल्म देख लें तो वो कितना वहाँ का आफाकी करैक्टर है कि उसने जनाब मिलों में काम करने वाले बेकस और बेसहारा लोगों को रिहाई दिलवाई। ये सारा कुछ जो है ये
ایک کیا اسے کہنے کہاوت بن گئی ہوئی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اب چونکہ دنیا ترقی کر گئی ہے تو یہ نہیں ہوتا, تو پھر ان کے لیے وہاں پہ گھر بنتے ہیں, ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے. اگلے 50 سال کے اندر, 100 سال کے اندر, 80 سال کے اندر اس سے سونا ختم ہو جاتا ہے, لوہا ختم ہو جاتا ہے, چاندی ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو شہریت, وہ جو لیونگ وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے, وہ آئندہ کے لیے ایک نیا شہر وجود میں آ جاتا ہے, ایک نئی کلچر, ایک نئی سویلائزیشن. یہ ٹوٹل گین ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے, اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی اکثریت وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی انٹرپرینیور نکلتا ہے, وہ نکل کے تھوڑا سا اپنا بھی کام شروع کر دیتا ہے. کوئی سونا نکل رہا ہے تو سونے کے زیورات بنانا شروع کر دیتا ہے, تک ملٹیپل انڈسٹری وجود میں آ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کان ہے, کان میں سونا پڑا ہوا پکڑ کے اس کے ڈلے جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں, لوگ ڈھولی میں ڈال کے لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جا کے بازار میں بیچ رہے ہیں اور اپنے محلات کھڑے کر رہے ہیں. یہ ہے وہ کہانیاں جو لوگوں نے سمجھی ہیں. میں انجینئر ذیشان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بونگی ان سے بچ گئی. باتوں کو ہمیشہ ان کے پس منظر کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں. ولاگ میرا بہت لمبا ہو گیا, یہ کلیریفیکیشن بہت دنوں سے ضروری تھی. میں حامد معید صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں, ان کے والد صاحب کا طالب علم رہا ہوا ہوں, میری ان کی نسلوں کی محبت ہے, لیکن ان کے ساتھ نقطہ نظر کے اختلاف یا ان کی ایک غلطی کی نشاندہی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت, احترام اور محبت کی میرے دل کے اندر کوئی ذرا برابر بھی, تولہ برابر بھی, ماشا برابر بھی, رتی برابر بھی کمی آئی ہے. حامد میر اس ملک کا سب سے بڑا صحافی ہے, تھا اور رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.